الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ اما بعد، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد رمضان کا ماہ مبارک ہم سے ملے گا۔ وہ رمضان کا ماہ مبارک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن اور رمضان کا جو تعلق ہے، رمضان کا چاند دکھائی دیتے ہی اس کا اظہار شروع ہو جائے گا۔ انسان اور اہل ایمان جوق در جوق قرآن سننے کے لیے مساجد میں حاضر ہو جائیں گے، اور پہلی ہی رات سے یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن صرف اہل ایمان کے لیے نازل نہیں کیا۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرمایا ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ حصہ جو سورہ یونس کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن ہی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ قرآن میں جہاں جہاں کیا ہے، بالعموم سارے انسانوں کو سامنے رکھا ہے، اور گویا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کو اندھیروں سے نکالے گی، روشنی میں لے کر آئے گی۔ بس اس پہلو سے یہ قرآن اصلاً انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور جس حالات اور جس ماحول میں ہم ہیں، ایک ایسا ماحول ہے، وہ ماحول جہاں ایک طرف قرآن جلانے کی نعوذ باللہ خبریں آ رہی ہیں، قرآن کی ترمیم اور تنسیخ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کون سے قرآن کی؟ وہ قرآن جس کے بارے میں دور جدید یہ کہتا تھا اگلے وقتوں کی کتاب ہے، دقیانوسی کتاب ہے، پرانے زمانے کی کتاب ہے، اور اس دور جدید کے انسانوں کا تجزیہ یہ تھا کہ وقت کے ساتھ گردش زمانہ کے دھول میں نعوذ باللہ یہ قرآن ختم ہو جائے گا، اس کی تعلیمات مٹ جائیں گی۔ اس لیے اس کے ماننے والوں کو لوگ کہتے تھے دقیانوسی ہیں، بیک ورڈ ہیں، رجت پسند ہیں۔
لیکن جوں تاریخ آگے بڑھ رہی ہے عجیب و غریب بات پیدا ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ قرآن ایز سچ اس کو حکومت کوئی پروموٹ نہیں کر رہی، کوئی این جی او اس کے لیے کام نہیں کر رہی، کوئی فوج اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود قرآن تو آگے بڑھ رہا ہے۔ میں اگر پاکستانی کی بات کروں، کراچی شہر کی بات کروں، کہ یہ وہ شہر ہے جہاں مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں رمضان کا ماہ مبارک آنے لگتا تھا، مساجد میں حافظوں کی تلاش ہوا کرتی تھی۔ میرے اپنے محلے کی مسجد میں پشاور سے حافظ قرآن آتے تھے اور وہ قرآن پڑھتے تھے گویا اس طرح تراویح میں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ لیکن آج بظاہر ترقی کر گئی ہے، لوگ کہتے ہیں مادیت بڑھ گئی ہے، دنیا پرستی بڑھ گئی ہے، لیکن کیا یہ واقعہ اور حقیقت نہیں ہے کہ آج ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور مساجد میں قطاریں لگی ہوئی ہیں حافظوں کی؟ مساجد کی انتظامیہ سے حافظ درخواست کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہمیں مصلی پر سنانے کا موقع دیا جائے، اچھا سماعت کا موقع دے دیا جائے، مسجد میں کوئی کوریڈور ہمیں دے دیا جائے جہاں ہم قرآن سنا سکیں۔ یہ قرآن بڑھ رہا ہے، حافظ قرآن بڑھ رہے ہیں، قرآن کلاسیں اس ملک میں ایسی قرآن کلاسیں بھی ہو رہی ہیں جس میں 50 ہزار انسان شریک ہو رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے بعض سیاسی جلسوں میں اور سیاسی اس طرح کے کاموں میں اس طرح لوگ شریک نہیں ہوتے، بہت سارے میوزک کے پروگراموں میں اتنے لوگ نہیں آ رہے جس طرح قرآن کلاس میں آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور واقعہ یہ ہے دور جدید اور اس کے علمبردار اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ قرآن جس کے بارے میں تجزیے یہ تھے کہ گردش زمانہ میں ختم ہو جائے گا، تعلیمات مٹ جائیں گی، لیکن سارے اندازے غلط ہوئے، سارے تجزیے باطل ہوئے، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا راستہ روکا جائے۔ یہ جو قرآن جلانے کی سازشیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ جو قرآن میں ترمیم اور تنسیخ کی باتیں ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اب پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جو کسی نے کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چراغ اب بجھنے والا نہیں ہے، آگے کی طرف بڑھنا ہے، اس کو بلاخر پھیلنا، اور پھیلنا ہی نہیں، جو حافظ قرآن بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف قرآن کلاسوں کی بہار آ رہی ہے۔ یہ جو یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر قرآن کیوں بڑھ رہا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن سننے سنانے کے عمل سے اس کو نکلنا ہے، عمل کی دنیا میں بالآخر اس کو شامل ہونا ہے۔ اور پھر یہ بھی میں عرض کروں کہ وہ دنیا ہے جو اپنے آپ کو دور جدید کہتی ہے، اور دور جدید کیا ہے؟ دور جدید کو اگر میں ایک جملے میں واضح کروں تو دور جدید اس دور کا نام ہے جب سے انسان نے وحی سے ناتا توڑا۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں دور جدید ترقی کا نام ہے، شاندار عمارتوں کا نام ہے، نت نئی ایجادات کا نام ہے، اس کا نام دور جدید نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دور جدید کی اصطلاح انٹروڈیوس کرائی ہے انہوں نے اس کی تعریف بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ دور جدید وہ ہے جب انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، جب انسان نے اوپر سے آنے والی ہدایات سے ناتا توڑا ہے، اور انسان نے گویا نعوذ باللہ کلمہ جو اس دور کا اختیار کیا، لا الہ الا الانسان، انسان ہی سب کچھ ہے، اپنی ہدایت کے لیے، زندگی کے مقاصد بتانے کے لیے، مقصد وجود اپنا بتانے کے لیے۔ اس لیے جو دور جدید کے نظریات ہیں اس کا موضوع کیا ہے؟ ان کا موضوع بھی انسان ہے، اور انسانوں نے انسانوں کے حوالے سے بتایا کہ انسانوں کا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے، دنیا میں انسان آیا کیوں ہے، اور قرآن کا موضوع کیا ہے، اور وحی کا موضوع کیا ہے؟ وحی کا موضوع بھی انسان ہے۔ تو اس پہلو سے یہ دور جدید، اس کا نعرہ یہ تھا کہ اب انسانوں کو کسی اوپر سے آئی ہوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک لمبا عرصہ انسانیت نے
इन्हीं इंसानों के दिए हुए पैगामात और नजरियात की रोशनी में तय किया। लेकिन आज कौन सी दुनिया में, ग्लोबल विलेज नुमा दुनिया में हम हैं, जहां सारी इंसानियत की खबरें हम चाहें तो रख सकते हैं, सारे इंसानियत के हालात से बाखबर हम हो सकते हैं, सारे आदाद शुमार इंटरनेट पे बिखरे हुए हैं, बज़ाहिर चमकती दमकती दुनिया बसाई गई है, सहूलतों की दुनिया, ऐश और अय्याशी की दुनिया, हॉलीवुड और डिज्नीलैंड की दुनिया, और ये सारी दुनिया बसाई और सजाई इसलिए गई कि इंसान खुश हो जाए, इंसान को इत्मीनान आ जाए, इंसान चैन और जिंदगी में रस घुल जाए। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि ज्यों ज्यों तारीख आगे बढ़ रही है, खुदकुशियां बढ़ रही हैं, बेचैनी बढ़ रही है, नफ्सियाती मरीज बढ़ रहे हैं, नशे का इस्तेमाल बढ़ रहा है, सुकून बख्श दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया में बहुत बड़ा कारोबार सुकून बख्श दवाओं का इस्तेमाल है। क्यों ऐसा है? ये चमकती दमकती दुनिया, ये हॉलीवुड और डिज्नीलैंड की दुनिया सुकून नहीं दे रही, चैन इत्मीनान लोगों को नहीं दे रही। लेकिन वाकया ये है, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र जो है, अल्लाह का कुरान जो है, ये असल में सुकून और चैन और इत्मीनान देने वाला है। और वाकया ये है, अगर ये सिर्फ दुनिया की चीजें सुकून और इत्मीनान दे सकती होती तो मुझे याद आ रहा है, अभी कुछ अरसे पहले माइकल जैक्सन दुनिया से रुखसत हुआ। कौन था ये? म्यूजिक का बादशाह, पॉप म्यूजिक का बादशाह। शोहरत उसकी बेशुमार थी, दौलत के अंबार उसके पास थे, दुबई से लेकर लॉस एंजलिस तक उसके पास शानदार और आलीशान रिहाइशगाहें थी। लेकिन इस सब के बावजूद किस कदर नशा वो करता था, बल्कि उसकी मौत जिस पुरअसरार अंदाज में वाक़ई हुई है, उसमें भी ये चीज मौजूद है कि शायद नशे का इस्तेमाल ज्यादा हो गया। उसको नशे की क्यों जरूरत थी? ये सुकून उसको क्यों चाहिए था? लोग कहते हैं म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ये मौसीकी कैसी रूह की ग़िज़ा है जो माइकल जैक्सन को तो सुकून पहुंचा नहीं सकी? उसको तो दौलत और शोहरत सब कुछ होने के बावजूद उसको सुकून नहीं मिल सका। और उसकी जिंदगी पे नजर डालें, जिंदगी उसकी स्कैंडलों की जिंदगी है। कभी इधर मुंह मार दिया, कभी ये स्कैंडल बन गया, कभी इधर मुलव्विस हो गया। एक बेचैनी और इस्तराब की जिंदगी। वाकया ये है कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, लोग सुकून और चैन और इत्मीनान चाहते हैं तो फितरत की तरफ पलटें, और फितरत का तर्जुमान ये कुरान है। और यही वजह, अगर मैं एक और बात का इजाफा करूं, कि आज आप देखें मगरबी दुनिया में खुदकुशियां ज्यादा हो रही हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में हर रोज 100 के करीब इंसान खुदकुशी करते हैं, और उसमें 50% से ज्यादा वो हैं जो नौजवान हैं। हॉलीवुड के करीब, डिज्नीलैंड के करीब ये सुकून? वहां क्या बेरोजगारी है? वहां क्या महंगाई का मसला है? वहां ये फलाही रियासतें हैं, लेकिन ये सुकून और चैन और इत्मीनान क्यों नहीं है? वाकया ये है कि इस पहलू से जायदा ठंडे दिल से इंसानियत पर गौर करने की जरूरत है। और ऐसे में ये जो अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। लोगों और इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक पैगाम, एक नसीहत आ गई है, और ये वो चीज है जो दिलों के अमराज की शिफा है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का दौर है, यूनिवर्सिटीज की बहार है, नित नए ट्रेनिंग के इदारे वजूद में आ रहे हैं और मौजूद हैं। लेकिन क्या इंसान बन सका है? क्या इस दौर के बारे में हम कह सकते हैं इंसानियत का चेहरा रोशन है? क्या हम कह सकते हैं कि इंसान बहुत मुहज़्ज़ब हो गया है? ये आज क्या हो रहा? अमेरिका जैसे मुल्क में हर मिनट पर 3 खवातीन की इज्जत लुटती है। कहाँ का तहजीब और कहाँ का मुहज़्ज़बपन? वाकया ये है, इस पहलू से आजाद शुमार सारे मौजूद हैं कि दुनिया में जराइम की क्या कैफियत है। ये सारी तालीम, ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इंसानों को क्या बना रहे हैं?
واقعہ یہ ہے یہ انسان بن نہیں سکتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے اور قسم کھا کر اعلان کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کہ قسم ہے زمانے کی، تاریخ کی، واقعات کی، انسان خسارے میں رہے گا سوائے اس کے کہ ایمان لے آئے. کس چیز پر؟ اس قرآن پر، اس فطرت پر. تو اس ایمان کے بغیر ساری انسانیت آج ہمارے سامنے ہے جو خسارے سے دوچار ہے. اور یہ کلام ہے کس کا؟ یہ کلام یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کے آغاز ہی میں ایک دعویٰ کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کسی صاحب کتاب نے آج تک دنیا میں یہ دعویٰ کیا ہے؟ لا تعداد دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں، چھپی ہوئی موجود ہیں. ہر کتاب کو آپ دیکھیں، چاہے کتنا ہی بڑا مصنف کیوں نہ ہو، ابتدا میں وہ معذرت پیش کرتا ہے کہ یہ میری کوشش ہے، یہ میری کاوش ہے، لیکن کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی اس میں کجی رہ گئی ہو تو آپ لوگ متوجہ کریں اور میں معذرت خواہ ہوں. لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خالق کائنات اور خالق کتاب نے پہلے ہی قدم پر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں لا مبدل لکلماتہ، اس کی بات میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یہ جو آج ہمارا سائنس کا دور ہے، سائنس کے بارے میں آج کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سائنس اور اس کی ایجادات وقتی سچائی کا نام، یعنی آج کے دن سچائی یہ ہوگی، کل ہو سکتا ہے وہ بالکل غلط ثابت ہو جائے اور ساری تحقیق باطل ہو جائے جیسا کہ دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اس کا دعویٰ خالق انسان اور خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. پھر اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اعلان فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے. صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ قرآن اور اس کی حفاظت کا کیسا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے کہ جو چھوٹے بچوں کے بھی سینوں میں الف سے لے کر یہ تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پوری کی پوری اتر جاتی ہو، لفظ لفظ لوگوں کو یاد ہو جاتا ہو؟ یہ کس کا انتظام ہے؟ اور اگر یہاں یہ بھی میں تذکرہ کروں کہ ابھی جنگ عظیم سے پہلے جرمنی کی ایک یونیورسٹی نے اس بات کا اہتمام کیا کہ دنیا بھر سے قرآن حکیم کے نسخے جمع کیے گئے، اور وہ نسخے جو 1200 سال پہلا اور 1000 سال پہلے کا اور 500 سال اور 400 سال اور 100 سال اور امریکہ کا اور برطانیہ کا اور یورپ اور ایشیا اور ساری دنیا کے مختلف قسم کے نسخے 30,000 کی تعداد میں جمع کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا، بائبل کو بھی جمع کیا، اس کے بھی مختلف ادوار کے اور دنیا میں بکھرے ہوئے نسخے جمع کیے، اور پھر موازنہ کیا کہ ایک نسخے میں اور دوسرے نسخے میں بائبل میں کیا فرق ہے. اور انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ بائبل کے تو ہر نسخہ ہی تقریباً ایک دوسرے سے مختلف ہے. 2 لاکھ کے قریب انہوں نے غلطیاں ایسی نکالی جو بائبل میں موجود ہیں ایک دوسرے سے مختلف. اور قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر دور کے اور ہر علاقے کے قرآن اور اس میں کے نسخے کا جائزہ لیا. کہیں زیر زبر کے حوالے سے تو اونچ نیچ موجود ہے، پرنٹنگ کے حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے کمی ہے، لیکن مجموعی طور پر سب جگہ کا قرآن ایک ہی ہے. ساری جگہ اور ساری دنیا میں اور ہر زمانے میں ایک ہی نسخہ گویا پایا جاتا ہے. یہ کس نے انتظام کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. اور کیسا حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ حفاظت کا انتظام کیوں کیا ہے؟ کیا ریکارڈ قائم کرنے کے لیے؟
کیا صرف اس لیے کہ لوگ کہیں دنیا میں ایک کتاب ایسی ہے جو 1400 سال سے اور 1500 سال سے حرف حرف محفوظ ہے؟ ریکارڈ تو یہ قائم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حفاظت اور محفوظ کرنے کا انتظام کیا ہے، انسانیت کے لیے کیا ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو محروم نہیں کرنا چاہتا کہ 1400 سال پہلے کے انسان اس رحمت سے فیضیاب ہوں، لیکن اب یہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے یہ رحمت کا چشمہ جاری ہے تاکہ انسانیت اس سے فیضیاب ہو سکے۔ اور یہ جو ترقی یافتہ دنیا انسانیت کو جو کچھ دے رہی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ پھر یہ وہ قرآن ہے جو کہ حجاز میں نازل ہوا ہے۔ حجاز یعنی مکہ، مدینہ اور تبوک، یہ سارا جو ریجن ہے یہ گویا حجاز کے اندر آتا ہے۔ اور لیکن 2 آیات اس کی ایسی ہیں جو کہ آسمان پر نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہم، یہ والی آیات جو ہے یہ آخری 2 آیات معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہیں۔ اور اگر سن عیسوی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ قرآن 610 عیسوی سے لے کر اور 632 عیسوی کے درمیان نازل ہوا۔ لیکن یہ تو جنرل نالج کی معلومات تھی، لیکن یہ قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے بغیر، یہ اس کتاب کے بغیر یہ انسان ہدایت نہیں پا سکتا، راہ راست نہیں پا سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کو اندھیروں سے نکالے گی، روشنی میں لے کر آئے گی۔ ویسے تو کمکموں کا دور ہے، روشنیوں کے شہر بسے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس سب کے باوجود انسانیت واقعی اپنا چہرہ روشن کر سکی ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ زندگی تاریک تر ہوتی جا رہی ہے، جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، بین الاقوامی طور پر جھوٹ اس کی بنیاد پر عالمی فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا انسانیت سیکھ رہی ہے؟ واقعہ یہ ہے، انسانیت اندھیروں سے نکل کر روشنی میں اگر آنی ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے آنی ہے۔ اور اس زمانے میں بھی وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جب آپ خلیفہ وقت تھے، ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بھی ٹھہر گئے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا لوگوں نے کہ امیر المومنین، یہ آپ کو کیا ہوا؟ کیوں آپ پر رقت طاری ہو گئی؟ کیوں آپ پر گریہ طاری ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جگہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اس جگہ کو میں دیکھتا ہوں، پرانی یادیں مجھے تازہ ہو رہی ہیں، جو انسانی فطرت ہے کہ بعض ان جگہوں سے اس کی کچھ یادیں وابستہ ہوں، ان جگہوں پر پہنچ کر وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس جگہ بیٹھ سے گزرتے ہوئے مجھے پرانی یادیں مجھے یاد آ گئی ہیں۔ فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے اونٹوں کو لا کر چرایا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا، مجھے یاد ہے وہ دن جب میں ایک روز اپنے اونٹوں کو لے کر آیا، یہاں گھما اور پھرا رہا تھا، اچانک ایک اونٹ بدک گیا، بے قابو ہو گیا اور مجھ سے بھاگ گیا، اور اونٹ بھاگ گیا عرب میں، ریگستان میں، تو گویا صحرا کا جہاز اغوا ہو گیا، کھلبلی مچ گئی، شور مچ گیا، عمر کا اونٹ بھاگ گیا، عمر نے اونٹ بھگا دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب ان کو بھی اطلاع ملی، وہ بھی آئے اور آ کر پہلا کام انہوں نے یہ کیا، میرے ایک تھپڑ رسید کیا اور پھر مجھ سے کہا عمر تم کرو گے کیا، تمہارا گویا مستقبل کیا ہوگا، کیریئر تمہارا کیا بنے گا؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ عمر ہے جو اونٹ سنبھالتا تھا اور چراتا تھا اور وہ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے، اونٹ بھاگ جاتے تھے اور باپ پٹائی کیا کرتا تھا۔ اور کہا لیکن وہی عمر اب انسانوں کا رکھوالا بنا ہوا ہے، اتنی بڑی سلطنت کا سربراہ بنا ہوا ہے، یہ نااہلی اس اہلیت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ اور پھر فرمایا یہ کمال ہے اس قرآن حکیم کا جس نے ہمیں کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچا دیا، اور یہ کمال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور شفقت کا کہ ہم جیسے نااہل لوگوں کو کیسا اہل بنا دیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو انسانیت کس طرح تعمیر اور تشکیل کرتا ہے۔ پھر یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہو، اس کے لیے کوئی بہت عالم فاضل ضرور ہوا جائے۔ اس قرآن کا مطالعہ کریں، اس قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں، میں اگر مثالیں عرض کروں، نماز کے اوقات دیے ہیں، نماز کے اوقات کیا گھڑی سے بتائے ہیں، روزے کے اوقات کیا کیلنڈر کے ذریعے پابند کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بے وسائل اور جاہل لوگوں کا خیال کیا ہے، یعنی بے وسیلہ وہ ہے جس کے پاس نہ گھڑی ہو، جس کے پاس نہ کیلنڈر ہو، اس لیے کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نمازوں کو سورج سے وابستہ کر دیا ہے جو ہر ایک کو نظر آتا ہے، ہر ایک پر روشن ہوتا ہے، ہر ایک پر اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ اس کے سفر سے اپنے اوقات متعین کرو اور سورج کی چال کے مطابق نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزے چاند دیکھ کر شروع کرو اور دوسرے چاند دیکھ کر گویا ختم کرو۔ ہر آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو، جنگل بیابانوں میں رہتا ہو، نہ کیلنڈر ہو نہ گھڑی ہو، وہ بھی روزے رکھ سکے، وہ بھی نماز پڑھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بے وسائل لوگ اور بے پڑھے لکھے لوگ، ان لوگوں کو کا خیال کر کے یہ قرآن، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی فلسفی اگر پڑھنا چاہے تو اس سے بڑھ کر فلسفہ بھی کہیں نہیں ہے، کوئی اگر سائنس تلاش کرنا چاہے تو اس سے بڑھ کر سائنس بھی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، جس کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے یہ کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے، بے پڑھے لوگوں کے لیے گویا نازل کی ہے۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اللہ کا کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اس کی رحمت ہے، اور اس کو پانے کے بعد فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ تم، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم دنیا میں پاتے ہو، جو کچھ تم دنیا میں سمیٹتے ہو، جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو، یہ دولت، یہ رہائش گاہیں، یہ عمارتیں، سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن حکیم ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آج ایک ایسی جدید دنیا میں ہم ہیں جہاں وہ ممالک اور وہ شہر بھی ہمارے سامنے ہیں جہاں بے پناہ وسائل ہیں، پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہے، خوشحال ممالک اور خوشحال ترین ممالک، لیکن کیا وہاں سکھ مل ہو گیا ہے، چین آ گیا ہے، اطمینان آ گیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے، سب سے بہتر چیز جو تمہیں دی گئی ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اس لیے بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شاندار سڑک پہ سفر کر رہا ہو، بڑی لگزریس گاڑی اس کے پاس ہو اور وہ چلا جا رہا ہو لیکن راستہ بھٹک جائے اور کوئی اس کو کہے کہ چلتے رہو، شاندار سڑک ہے، زبردست گاڑی ہے، اے سی اس میں چل رہا ہے، لیکن منزل کا پتہ نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے منزل آدمی گم کر بیٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نہ اس کو گاڑی کی فکر رہتی ہے، نہ شاندار سڑک اس کے سامنے ہوتی ہے، نہ پر رونق راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں،
اس کو فکر ہوتی ہے تو یہ کہ راستہ ٹھیک مل جائے، جو بھٹکا ہوا ہوں راہ راست پر میں آ جاؤں، اور یہ وہ چیز ہے اگر نہ ہو تو انسان بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ آج جدید دنیا، یہاں پر جو خودکشیاں ہیں، یہاں جو بے چینی ہے، یہاں جو نفسیاتی مریض ہیں، یہاں جو شراب پی جاتی ہے، شراب کیوں پی جاتی ہے؟ کیا سائنس نے کہا ہے شراب پیو؟ کیا جدید تحقیق نے کہا ہے شراب پیو؟ سائنس نے تو کہا اتنے شراب سے اتنے کینسر ہوتے ہیں، اتنی قسم کی بیماریاں، حادثات کی یہ کیفیت ہے، اور کیجولٹی سارے اعداد و شمار ہر سال انٹرنیٹ پر آ جاتے ہیں۔ یعنی شراب کی جو تباہ کاریاں بکھری ہوئی ہیں، وہ شراب جس کو یہاں جو شاعر کہتا ہے پیتے ہیں غم گھلانے کو، یہ تو غمگین لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں فلموں میں، ڈراموں میں، افسانوں میں دکھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی کیجولٹی ہو جائے، کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی عشق میں اپنے ناکام ہو جائے، وہ شراب پینا شروع کر دیتا ہے اپنا دکھ غم غلط کرنے کے لیے۔ یہ سارے مغربی انسانوں کو کیا غم لگا ہوا ہے، کیا دکھ لگا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے؟ راہ راست سے بھٹکنے کا غم، چین ختم ہو جاتا ہے، سارا سکون غارت ہو جاتا ہے، جس کی مثال آج کی یہ جدید دنیا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے بہتر چیز ہے جو تمہیں دی گئی ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت اس آج کے دور جدید کے حالات ہیں، بکھری ہوئی انسانیت ہے، مرد اور خواتین کے حالات ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسانیت سکھ اور چین اور اطمینان کی تلاش میں ہے، اس نظام کی تلاش میں ہے جو انسان کو اجتماعی طور پر بھی اطمینان دے سکے، انفرادی طور پر بھی سکون اور چین دے سکے۔ اور وہ نسخہ کہاں ہے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی شکل میں ہم کو پہنچایا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ یہ قرآن آپ دیکھیں جب نازل ہونا شروع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی گئی؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ قرآن تو کھڑے ہو کر پڑھنے کی چیز ہے، لیکن آج اس قرآن کو بیٹھ کے پڑھنے کی چیز بنا دیا گیا ہے۔ یہ قرآن تو اٹھا کر کھڑا کر دینے والی چیز ہے، جو پیغام اس کے اندر ہے، جو انقلابی پیغام، اور اس پہلو سے اس قرآن کو لوگ جو پڑھیں شعور کے ساتھ وہ بیٹھ نہیں سکتے، ان کو بلاخر اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس پیغام کو جو نسخہ کیمیا ہے لوگوں تک پہنچانے کی، اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی، لوگوں کو اندر سے فکر ایک اٹھے گی، ایک ایسے ماحول اور پس منظر میں جبکہ ساری انسانیت کی کیفیت آج ہمارے سامنے ہے۔ ان انسانوں کو، ان پریشانیوں، ان دکھوں سے علاج ان کا کیسے ہو؟ نسخہ صرف ایک ہے، یہ نسخہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاء للناس، ساری انسانیت کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے مجھے اور آپ سب کو اس نسخہ کیمیا کو فی الواقع سمجھنے، اس پر کی قدر کرنے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اعتماد اور شرح صدر عطا فرمائے جو اس کا حق ہے، اور اس کتاب کو اور پیغام کو اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔